شداد بھی بدھ کے دن ہلاک ہوا تھا۔ شداد بن عاد بروز بدھ ہلاک ہوا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ اس نے ایک آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں جنت کی صفت اور تعریف پڑھی۔ کہنے لگا میں اس جنت میں جیسی دنیا میں ایک جنت بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی سلطنت اور سارے روئے زمین پر دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے وزراء اور عمرا کو سرداروں سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جنت بناؤں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو اختیار ہے، سارے دنیا پر تمہاری حکمرانی ہے، تمہارے سارے خزانے تمہارے ملک میں ہیں۔ شداد تیار ہو گیا اور حکم دیا کہ مشرق مغرب سے سونا چاندی ایک جمع کیا جائے اور 300 سال میں میرے لیے جنت تیار کی جائے۔ چنانچہ بکثرت معمار مستری جمع کیے گئے، ان میں سے 300 کا انتخاب کیا اور ہر ایک کے ماتحت 1000 کا رکن مقرر کیے۔ انہوں نے 10 سال دنیا میں چکر لگا کر بہترین زمین تلاش کی جو سر سبز و شاداب تھی اور اس میں نہریں اور درخت بکثرت تھے۔ پھر ایک مربع فرسنگ میں جنت کی بنیاد رکھی اور ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے جنت کے مکان کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پھر اس میں نہریں اور چشمے جاری کیے اور ایسی درخت لگائے کہ جن کے جڑیں چاندی کی اور شاخیں سونے کی تھی۔ اس میں مختلف محل یاقوت احمر سے تیار کیے، ان میں موتی اور یاقوت آویزہ کیے، ان کی نہروں میں جواہر اور موتی ڈالے گئے۔ کستوری اور عنبری نہروں اور درختوں کے درمیان نچھاور کیا گیا۔ جب جنت کے محل پائے تکمیل کو پہنچ گئے تو شداد کو خبر دی گئی کہ جنت کے محلات تیار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ شداد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت کے ملاحظہ کے لیے چل پڑا۔ دیکھنے کے لیے اہل سیر حضرات لکھتے ہیں کہ اس کو جنت کی تیاری کے لیے شداد کے امیروں اور وزیروں نے اپنی رعایا سے تمام سونا چاندی ظلماً چھین لیا تھا اور کسی کے پاس ذرہ برابر سونا چاندی نہ رہنے دیا تھا۔ صرف ایک لڑکے کے گلے میں درہم کی مقدار چاندی باقی رہ گئی تھی تو اس کو بھی معاف نہ کیا، اس سے بھی وہ چاندی چھیننے لگے۔ تو لڑکے نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا اتنی مقدار چاندی بھی کسی کے پاس نہیں رہنے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا حکم ہے، اور انہوں نے وہ بھی لڑکے سے زبردستی لے لی۔ مظلوم بچے نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہ تو جانتا ہے یہ ظالم جو کچھ تیرے غلاموں اور باندیوں سے کر رہے ہیں۔ اے غیاث المستغیثین ہماری مدد کو فریاد کو پہنچ۔ اس دعا پر فرشتوں نے آمین کہی اور دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت جب کہ ابھی بادشاہ اس کا لشکر جنت میں قدم نہ رکھنے پایا تھا، شداد جبریل نے آسمان سے ایک چگھاڑ ماری تو سب وہیں مر گئے۔ شداد وغیرہ نہ بادشاہ رہا، نہ وزراء رہے، نہ فقیر، نہ غنی، سب وہیں تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ 16 پارہ سورہ مریم میں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ قوم عاد کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بدھ کے دن تیز ہوا سے ہلاک ہوئی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاب میں رہتی تھی جو عمان اور حضرموت کے درمیان علاقے یمن میں ایک ریگستان ہے۔ انہوں نے زمین کو فسق و فجور سے بھر دیا اور دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے، اپنے زور و قوت کے زعم سے پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام صدا، ایک کا نام سمود، ایک کا نام ہبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفا کی
ممانعت کی، منع کیا، اس پر وہ لوگ منکر ہوئے، انکار کیا، آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ چند آدمی ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ تھوڑے تھے، وہ اور اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ ان مومنوں میں ایک شخص کا نام مرصد ابن سعد بن عزیر تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی، اپنے نبی ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوطی عمارتیں بنائی، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اس زمانے میں دستور تھا جب کوئی بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر، خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اللہ سے اس کی دفع کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد، ایک گروہ بیت اللہ شریف کو روانہ کیا۔ اس گروہ میں قیل بن انز گنز اور نعیم بن حزال اور مرصد بن سعد تھے۔ یہ وہی صاحب میں سے ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں گمالیک کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سروا اور معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا نام نہال تھا اور قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد، یہ گروہ مکہ مکرمہ کے حویلی میں معاویہ بن بکر کے یہاں ٹھہرا۔ ان نے لوگوں کا بہت اکرام کیا اور نہایت ہی خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہیں عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا یہ لوگ راحت اور آرام میں پڑ گئے، قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہیں۔ مگر معاویہ کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گرا گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندیوں کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائے تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اپنی قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں خیال ہوا جرم شریف میں داخل ہو کر تو حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کی۔ اس وقت مرصد سعد نے کہا اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرصد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرصد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سرخ، ایک سفید، ایک کالا۔ آسمان سے ندا آئی اے قیل اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے سیاہ بادل کو اختیار کیا، بائیں خیال کیا کہ اس میں بہت پانی بھرا ہوا ہے، چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مگر اس میں سے ایک ہوا چلی اور وہ اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے، اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس روز دروازے پر بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر جدا ہو گئے تھے، اسی لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاکت کو دیکھنے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، آخری عمر تک وہیں رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے، طاقت ہے، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، ان سے زیادہ
قوی ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی، ان کی شامت کے دنوں میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھیں دنیا کی زندگی میں، اپنے بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور اس کی مدد نہ ہوگی۔